یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 246. میں نے کہا دیکھو ہر اسماعیلی 5-6 برس کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو دعا سکھائی جاتی ہے. ہر اسماعیلی اپنی دعا جانتا ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں. اور آپ میں سے 22 25 برس کے جوان ہیں نماز نہیں جانتے اور ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہو. میں نے تو ان کو گاجر مولی کی طرح شہید کر دیا مولا کے نام سے. اور یہ سب ریکارڈنگ ہے، ٹیپ میں ہے. بہت اچھی طرح سے رہا. ایسا 1 گھنٹہ اور نکلا. پھر وہ ان کا ایک مولوی کھڑا ہوا اور اس نے ان لوگوں کو بہت دبایا، ہماری بہت تعریف کی. سارا واتاورن وہ چینج ہو گیا. کرنے والا تو بولا مسلمان مسجد میں جا بھی نہیں کر. ایسی خوبصورت مسجد آدمی کی اتنے تو 2-3 جوتیاں، وہ بھی مسجد میں سے جوتیاں اٹھا لے جاتے ہیں. آج کے ٹائم میں آپ کے حساب سے ہم اسماعیلیوں کے اندر میں علم کا کہاں تک یعنی کہ نالج ہم جانتے ہیں، آپ کا کیا اس میں اینالائسس؟ 0 سے تھوڑا زیادہ ہے. 0 سے تھوڑا زیادہ ہے. باقی کچھ نہیں، پھوس ہے. باقی یہ پوچھو کہ ہماری جماعت میں پیسے والے کتنے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا 10-15% ہے. علم 0. حضرت امام 25 سال کی ان کی طبیعت جلدی ہونے کے بعد میں مولانا نے کہا تھا کہ اب سے میرا جو پروجیکٹ رہے گا اس طریقے کے اوپر میں کام کروں گا اور اس پہ مولا کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہم کہاں تک ابھی ایسا نہیں کہ سلطان سے فرمایا اگر جو لشکر ہے وہی کمزور ہے تو جنرل کیا کرے. امام تو ہے، ہم ہی کمزور ہے. مولا کی باتیں مانتے نہیں. مولا کی بات اس کے اوپر میں کوئی ریسرچ، اس کے اوپر میں کوئی کاؤنسلنگ، اس کے اوپر میں کوئی طریقہ بورڈ کا کوئی ورکنگ کچھ نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے خدا نے نبی کو کہا بند کیا کہ کھلا رکھا؟ جاری کھلا. اچھا کیا کہ ہوا آتی رہے. ہمارے اسماعیلی طریقے کا خاص طور پہ جو ہم انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، یورپ میں ادھر نارتھ امریکہ میں ہم ہی لوگ ہیں، افریقہ میں ہماری ساری تعداد لگ بھگ 5 لاکھ کی ہے. تو خدا قرآن میں کہتا ہے محمد تمہارے اندر ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو علم سکھاوے، نیک باتیں سکھاوے، بدیوں سے بچائے. اور وہ چیز ہے مشن. جماعت خانے کے اندر واعظیں لگ بھگ بند ہو گئی. واعظیں بند ہونے سے علم بند ہو گیا. ریزن سچ پوچھو تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس میں سے کچھ باتیں بولتا ہوں. ہمارے ایک مشنری تھے غلام حسین جمعہ، نیروبی میں رہتے تھے. ایک دفعہ واز کی اور واز کے اوپر اس نے واز میں شراب، تمباکو، جوا، ناچ ڈانس کے اوپر اچھی گرم واز کی. ابھی جو اس وقت کاؤنسل کے جو ممبر تھے اس میں میجورٹی ایسے ہی تھے. انہوں نے اس کی آواز بند کروا دی. اور اس وقت جب یہ ایسوسیشن تھی تو اس کو مجبور کیا گیا تھا کہ کوئی بھی مشنری جاوے پہلے اس کو پوچھو کہ کون سی چیز کے اوپر بولنا چاہتے ہو. تو یہ کنٹرول آ گیا. 2-4 برس کے بعد وہ لوگ نکل جاتے ہیں. اگر وہ لوگ کے جو سردار ہیں
وہ جماعت خانے اگر نہیں آئیں تو جماعت میں اگر کوئی مشنری ایسا کہے کہ جماعت خانے آنا چاہیے تو ان کو برا لگتا ہے. اب ان کو محض برا لگے اس کے لیے جماعت کو علم بند ہو جائے, لیکن ہو رہا ہے. واضح بند ہے کہ جس میں علم ملے. اگر واز ہوتی ہے تو 10-15 منٹ کی واز ہوتی ہے. میں نے ان سب کو کہا ہوا ہے, جتنے بھی مکھی کمریا صاحبان ہیں, میں نے کہا پلیز کم از کم 25-30 منٹ جو ہوئے تب مجھے کہنا, وغیرہ مجھے نہیں کہنا. میں نہیں کرتا, واضح بات ہے. میں کرتا ہی نہیں. کیونکہ وہ گنان کا پاٹ اور صلاۃ اور قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, اسی میں تو 10 منٹ ہو جاتے ہیں. اور حضرت امام ایتھکس کے اوپر, نیک اعمال پہ بہت زور دیتے ہیں. ہماری جماعت کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا 100 برس کی, وہ اتنی اچھی نہیں ہے. غریب, کھیڑوت, کھیتی باڑی کرنے والے, مزدوری کرنے والے, یہ 4-5 نسل پہلے یہ ہمارا حال تھا. ایجوکیشن تھی نہیں, اور آج بھی ایسی بہت سی پرانی عادتیں ہمارے اندر ہیں. ایون جو ہمارے یونیورسٹی کے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ گریجویٹس ہیں نا, ان کے اندر بھی جماعت خانے کا ادب, ایتھکس نہیں ہے. ایک جماعت خانے میں گیا, ابھی ہم لوگ ادھر بیٹھتے ہیں نا, ساری جماعت ہمارے سامنے ہوتی ہے, تو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو دوسرے نہیں شاید دیکھ سکتے. تو ایک بڑی عمر کے آدمی تھے, دم کی بیماری تھی. جماعت خانے کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے, اس کو کھنگار آیا. منہ سے کھنگار نکال کے چٹائی اٹھائی, اس کے نیچے رکھ دیا. جماعت خانے کی چٹائی اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا. خیر ہماری باقی کی دعا تو میری خراب ہوئی, کوئی بات نہیں, لیکن بعد میں بڑے میاں کو باہر لے گیا. میں نے کہا یہ تم نے کیا؟ ہاں میری بھول ہو گئی. میں بولا رومال نہیں, رومال نہیں, جماعت خانے کو ایسا خراب کرتے. یہ پانی پینے کا نہیں, وہ منہ لگا کے پانی پیتے ہیں, اس کے اندر لوگ ناک صاف کرتے ہیں اور گر جاتا ہے. ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایتھکس میں بھی آتی ہیں, مینرز میں بھی آتی ہیں, ایسے آدمی بھی ہماری جماعت میں ہوئے. اب ان کو کوئی بولنے والا نہ ہو رہے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ صبح ایپل کا جھولا ملا, دعا وغیرہ پڑھ کے میں بوٹ لینے گیا, تو ادھر صبح بوٹ اس طرح یہاں آپ نہیں رکھتے, کوئی آدمی نہیں ہے, تو میری نظر پڑی کہ تو بوٹ کے اندر وہ صبح کا جوڑا پڑا تھا. میں نے اٹھا کے اپنے کھیسے میں رکھ لیا. باہر جا کے میں بیٹھ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بوٹ کس کا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا, جوڑا ڈھونڈنے لگا. میں نے ایپل نکال کے مطلب جوڑا ڈھونڈتے ہو, مجھے دیکھ کے چپ ہو گیا. میں نے کہا شرم کی بات ہے, تم کو جوڑا لینے کی کیا ضرورت ہے, مت لو. امام نے تم کو ایک بخشش دی ہے برکت کے طور پہ, اس کو تم بوٹ میں رکھ دیتے. بہت سے جماعت خانوں کے اندر میں نے دیکھا ہے, جب یہ فرمان پڑھانے ہوتے ہیں تو مکھی کسی کو بلاتے ہیں, چوم چاٹ کے اس کو فرمان دیتے ہیں. وہ فرمان پڑھ کے مکھی کو دیتا ہے, مکھی لے کے پاؤں کے پاس رکھ دیتا ہے. اگر مکھی کا مڑیا وہ اس فرمان کی کہ جس کا درجہ قرآن جتنا ہے وہ لے کے اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیتے ہیں, اب کیا کرنا؟ یہ چیزیں کون سکھاوے؟ اور میں کوئی پرواہ کیے بغیر, چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, غصے ہوئے گا کہ کچھ بھی ہوگا, اپمان کر دے گا, میں پرواہ نہیں کرتا. میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ فرمان ہے,
पाठ के ऊपर रखो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जमात के अंदर, ये लंबे पांव कर देना ये है। तो कई लोग ऐसे हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, डायबिटीज की बीमारी होगी, मीठे झूरे मिले चॉकलेट के और 4-5 झूरे इकट्ठे हो जाए तो प्लेट भर के जमात खाने में ले आते हैं। झूरा कभी जमात खाने में वापस मत लाओ, खा जाओ, भले 15 दिन लगे, थोड़ा तोड़ तोड़ के खाते रहो, लेकिन 4-5 झूरे इकट्ठे हो जाए तो फिर वो इमाम की मेहमानी कर देनी, वो तो इमाम की सख्त बेअदबी होती है कि इमाम ने तुम्हें बख्शिश दी, वही बख्शिश इकट्ठी करके इमाम को वापस देते हो। अब ये सारी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनको मैं पूछता हूँ आपसे, बहुत मतलब हम नाम भी लेते हैं और ये वाक्य बहुत मैंने देखे, इसीलिए बात बयान करो। और वो नांदी लेने के बाद में पता चलता है कि वो हम उसको खा नहीं सकते और उसको फिर से जमात खाने लेके जाया जाता है। बहुत खराब किया। तो वो सही है या? वो तो नहीं, सही तो ठीक है, तो वो तो गुनाह किया, उसको फेंक दो। तो वो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, उसके अंदर में सोच जो जमातों के अंदर में है वो ये है कि नांदी ली हुई चीज फेंक भी नहीं सकते। अगर बिगड़ गई है तो फेंक दो, क्यों नहीं? वो बिगड़ी हुई चीज वापस फिर जमात करने में साहब के पास बिगड़ी हुई चीज नहीं, मतलब हाँ बिगड़ गया, बिगड़ी हुई है ना। आज समझो मैं एक नांदी ली, लेने के बाद पता चला कि मैं शायद इसको नहीं खा पाऊंगा। क्यों नहीं? सर्टेन रीजन कुछ भी ऐसे हो जिसकी वजह से उस चीज को मैं खा नहीं पाता। मिसाल दो, मैं बैंगन नहीं खाता हाँ जी, और मैंने कभी बैंगन की नांदी ले ली तो मैं किसी इस्माइली को दे दूंगा, मगर जमात खाने में उसको ऐसा नहीं। वो मेहमानी जो करते हैं नांदी, वो उस वक्त नियत होती है। हमारे यहाँ भी कभी होता है 2 नांदी एक साथ होती है। हाँ तो एक उस वक्त बेमानी में वापस रख दे हो जावे, लेकिन ये तो लेके मैं घर गया और वहाँ पता लगा कि ये तो बैंगन निकले, अब क्या करूँ? तो उसको जमात खाने मत दो। जैसा कि दूध और शीरे की नांदी होती है। हाँ तो दूध वापस रख देते हैं, शीरा ले जाते हैं, शीरा रख देते हैं। और बात है, उसमें हरकत नहीं। मगर नांदी अगर बिगड़ गई है तो उसको फेंक दो, मगर वापस नहीं जाओ। तो हम नहीं खा सकते उसको, जो हम नहीं खा सकते उसको। और इमाम का हुक्म भी है, सुल्तान अहमद शाह का ये हुक्म है कि नांदी करने वाले को ऐसा लगे कि ये नांदी खराब है, उसको नहीं करनी चाहिए, उसको नांदी नहीं करनी चाहिए, उसको फेंक दो। बिल्कुल सही। बहुत मतलब दूध आता है कि जो पता चल जाता है सुबह में कि ये खराब हो गया, हाँ उसकी डेट पर से भी पता लग जाता है, उसको हटा दो। हाँ हटा दो। एक बात और पूछनी थी कि जो मेरी समझ तो यही है कि सही होना चाहिए, लेकिन आज की जो जनरेशन है जो यहाँ रहती है और सिर्फ वो उनकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश है और उसमें भी अमेरिकन इंग्लिश जो है, यू नो दैट अमेरिकन इंग्लिश के जो तलफ़ुज़ जो वगैरह जो होते हैं, तो उसमें हम जब दुआ उनको पढ़ाने को बिठाते हैं और वो बच्चा जब वो दुआ पढ़ाता है तो कहीं कहाँ होता है कहीं कहाँ होता है वो, तो उसका क्या आज की जनरेशन के लिए क्या मैसेज? उनको सही तौर पर सिखाना चाहिए। तो उनको जमात खाने में दुआ पढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए? नहीं, मैंने कह रहा हूँ उसको सही तौर पर सिखाओ और फिर जमात खाने में उसको लेके आओ ना। बच्चे ने अगर तक नहीं सीखा तब तक उसको जमात खाने में मत लाओ, यानी पढ़ाने के चांस मत दो, सिखाओ उसको। और हमें आपकी बात में से एक बात अभी निकली, हमें अरबी सीखनी चाहिए और अरबी सीखने का बंदोबस्त हो रहा है। बच्चों को अरबी सिखाई जाएगी ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ सकें। लेकिन पाकिस्तान में तो शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बेटा आसान है क्योंकि उधर है उर्दू जबान है ना। बच्चे मतलब होती है, बच्चों को कम ज्यादा दवा पढ़ाए। आज चिंतामणि का मैं गया था, वहाँ पर 2 बच्चों ने दवा पढ़ाया, उन्होंने कोई गलतियाँ की है। मैं समझता हूँ जहाँ तक मैंने तो एक दुआ नहीं पड़ी, उसका क्या वो दुआ कबूल होती है
یا وہ چلتا ہے تو تمہاری نیت دعا پڑھنے کی تھی، تمہاری دعا قبول ہے. اگر پیش امام نے کوئی غلطی کی ہے تو وہی پکڑا جائے گا، تم نہیں. تمہاری دعا ہو گئی. ایک امام تو چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے. ہاں، اس کو سکھانا چاہیے، سیکھ جاوے پھر آ کے وہ دعا پڑھا دے. 6 برس کے بچے نے عید نماز نبی زبان کے اندر پڑھائی ہے. عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے اس میں، مگر اس کو سکھاؤ، اچھی طرح سکھاؤ. محض بچے ہی نہیں، بڑے آدمی بھی غلطیاں کر دیتے ہیں. وہ امام قائم کو قاہر بولتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں. اور امام محتدی ہے تو محتدی کو معتمدی کہہ دیتے ہیں. تو یہ غلطیاں سدھارنی چاہیے، مگر جماعت کی جو دعا ہے وہ قبول ہے. پڑھانے والے کا گناہ ہو گیا، مگر جماعت کی تو دعا قبول ہوگی کیونکہ وہ نیت کے ساتھ ہے. ایک سوال میرا تھا، معاف کیجیے گا، میں آج آپ کو تھوڑی میری پہچان دینا چاہتا ہوں. آئی واز دا مفتی صاحب آف دا کریم آباد جماعت خانہ کراچی کو سمجھے، اور میں اپنی سوچ سے اس بچے کو وہاں تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا کہ جب تک اس کی دعا پرفیکٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بہت مرتبہ تو وہ بچے کب پڑھائیں گے؟ وہاں پہ کچھ آرگومنٹ میری ان کے ساتھ میں رہتی تھی، اور شاید علی آباد کی جماعت کے مفتی صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے، نوردین مٹھا. ہی واز آلسو ویری اسٹرکٹ اباؤٹ دس کہ بھائی جب تک بچہ جو ہے پرفیکٹ نہ ہو جائے اس کو ہم جماعت خانے میں دعا پڑھانے کی اجازت اس لیے نہیں دیں گے کہ جماعت جو بیٹھتی ہے تو قریباً ہمارے وقت میں وہاں کی جو جماعت ہوتی تھی 4-5 ہزار کی جماعت ایک ساتھ میں دعا پڑھتی ہے. اور اگر پڑھانے والا صحیح نہیں، یہ میرا نقطہ تھا کہ اگر پڑھانے والا صحیح نہیں ہے تو پڑھنے والے کے لیے بھی اس چیز کے اندر میں اس کی جو لذت، اس کی جو اس کی ڈیوٹی جو آپ کہیں وہ اس میں مکمل نہیں ہوتی ہے تو وہ صحیح نہیں کہا جائے. آپ کا جو نقطہ نظر تھا کہ بچے کو سکھا کے بغیر دعا پڑھانے کا چانس نہیں دینا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو وہ جماعت کو اس کا سفرنگ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر مکھی کھانا ودان کہہ دیتا ہے، اگر مکھی کھانا ودان کہہ دیتا ہے تو جماعت کی دعا قبول ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن پرفیکشن ہونا ضروری ہے، بہت ہے، بہت ضروری. اسی سلسلے کی اور کڑی پاکیزگی کے لیے میں پوچھنا چاہتا تھا. واضح میں نے کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں. اس کے اوپر بھی میں نے ایک دفعہ وائز کی تھی اور ذرا کھل کے کی تھی. کھل کے اس لیے کی تھی، میں بولا سوری، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ اگر میں کھل کے الفاظ نہیں کہوں تو جماعت مانے گی نہیں، شاید سمجھے گی بھی نہیں. بدن کی اور خیالات کی پاکیزگی دونوں بہت ضروری ہے. بدن کی پاکیزگی یہ ہے کہ ہمیں ٹوائلٹ میں جاتے وقت پانی کا استعمال کرنا چاہیے، سوا کہ مجبوری ہوئے کہیں تو ٹھیک ہے، یعنی کاغذ استعمال کر سکتے ہیں، مٹی استعمال کر سکتے ہیں. غسل جنابت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہ ہم دعا پڑھ سکتے ہیں نہ جماعت خانے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے نبی کے فرمان کے حساب سے ہمارے بدن کی بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں ہمیں اچھی طرح سے زیادہ صاف کرنا چاہیے، بال نکالنے چاہیے. یہ پاکیزگی ہمارے بدن کے لیے، روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اور پاکیزگی تو ہمارے اندر تو یہ ہے نا کہ ہم جماعت خانے نہا کے جاتے ہیں. نبی نے بہت سی اچھی عادتیں سکھائی ہیں اور میری واضح میں ہے کہ اگر چھینک مارنی ہے تو یا تو رومال رکھو، اگر نہیں بن سکتا جلدی سے تو کم از کم اپنا ہاتھ اوندا کر کے رکھو. اسی طرح سے جب بھی ہم جوائننگ کرتے ہیں، جمع ہی لیتے ہیں
تو بھی اپنا منہ سب کے سامنے مت کھولو، اس کو ڈھانک رکھو۔ محفل کے اندر کے جماعت خانے کے اندر اپنے ناک کو زور سے صاف مت کرو کہ آواز آوے بم کی طرح۔ اسی طرح سے کھانسی کرنی ہے تو بھی رومال رکھو، اور جہاں تک بن سکے کھانسی کو روکو۔ یہ سب مینرز ہیں اور مذہب کا ایک یہ حصہ ہے، اس لیے کہ اچھی عادتوں والا انسان خدا کے دربار کے اندر زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی ویسے سے ایک دعوت میں کسی کے گھر تو ایک بڑے تھال کے اندر انہوں نے گوشت پلا رکھا۔ گھر کا جو آدمی تھا میزبان، وہ اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے نبی کے سامنے رکھتا تھا۔ نبی کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر تو ڈھیر لگا ہوا، میرے پاس تو کچھ نہیں، تو جھک کے لمبا ہاتھ کر کے نبی کی بوٹیوں میں سے تھوڑا بوٹی کھینچ لی۔ نیچی نظر تھی، نبی اسی طرح سے کہنے لگے، اے مسلمانوں، تمہارے سامنے جو کچھ ہے اس میں سے کھاؤ، دوسروں کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ۔ یہ بھی ایک مینر ہے۔ صاحب آپ نے جو کہا کہ جہاں تک میری سمجھ ہے وہاں تک ہمارے بزرگ جو ہو گئے ان کے پاس میں تو بڑا ایتھک تھا، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ وہ وقت میں وہ تو بہت قابل تھے، لیکن یہاں سے یہ ہم کم کا ہوتے ہوئے چلے گئے۔ آپ کا جو اینالائز ہے، جو مجھے یاد ہے کہ ہم جب تک ٹوپی پہن کے جمع خانے نہیں جاتے تھے تو ہمیں ٹوپی وہاں بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، تو وہ تو ان کے پاس ایتھک تھی، ان کے پاس ان کا سچ بات ہے، مگر یہ اولاد میں پاس آن نہ ہوا نا۔ یہ وہ کہاں سے بریک اپ ہوا میرا 60 70 80 میں ہم کہاں سے؟ سلطان محمد شاہ کے والد تک ٹھیک تھا، اس وقت تک ٹھیک تھا۔ کراچی کے اندر چاگلا مکھی تو یاد ہے، وقتدار آدمی تھے۔ للت القدر آئی، اس وقت کی ایسوسی ایشن نے ایک لڑکا بھیج دیا آواز کرنے کے لیے۔ چاگلا مکھی کو اس نے کہا مختر میرا وارہ ہے۔ اب للت القدر ہے، بعض ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو برس میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ چاگلا مکھی نے ایک لڑکا سینئر مشنری تھا، اس کو کیا آواز کرو۔ اس نے کہا امین مختر، لیکن وارہ اس کا ہے، میرا نہیں، میرا حکم ہے، میں مکھی ہوں۔ بھلے اس لڑکے کو وارہ نہیں دیا۔ دوسرے دن یا تیسرے دن ایسوسی ایشن میں سے مکھی صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ مکھی صاحب نے کیا کیا، رپورٹ لکھ کے سلطان محمد شاہ کو بھیج دیا۔ سلطان محمد شاہ کا وارہ تھا، گرم وارہ، ایک تالیکہ بھیجا، مکھی کمڑیا میری گادی پہ ہیں۔ وہ کوئی گدھے نہیں ہے، ایسا نام اندر ہے، مکھی کمڑیا آر ناٹ ڈونکیز، وہ گدھے نہیں ہیں کہ جماعت کے اندر کس مشنری کو آواز کے لیے کھڑا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، یہ مکھی کی سطح ہے، اور مکھی کی یہ طاقت میں چھیننا نہیں چاہتا ہوں۔ ایسی 3 الگ الگ جگہوں کے اوپر اس قسم کے واقعات بنے، اور 3 تالیکے امام سلطان محمد شاہ نے اس طرح سے لکھے کہ جماعت خانے کے اندر مکھی سپریم صاحب کا یہ نام نہیں ہے کہ مکھی سپریم، میں اس کی ایکسپلینیشن میں کہہ رہا ہوں کہ اندر جماعت خانے کے اندر مکھی سپریم، مکھی کی یہ طاقت ہے۔ دیکھو پرنس علی خان کی ماں
بیگم متا تھیریسا مارسلس میں بیمار پڑی. یہ بات 1928 کی ہے. پیرس میں محمد علی نگینا والا اپنا مکھی تھا. رات کو 11-12 بجے صاحب پرسنلی اس کو فون کرتے ہیں, مکھی تم جتنا جلدی بن سکے مارسل جاؤ. بیچارہ اٹھا, گاڑی لی, ساری رات چلایا, ڈے بریک پہنچا. جب ادھر پہنچا تو نوکر کو کہا اندر اطلاع کرو مکھی آ گیا ہوں. سلطان محمد شاہ آئے, مکھی کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ روم میں لے گئے. ماتا آنکھیں بند کر کے پڑی تھی. سب کہتے ہیں مکھی بیگم کو چھانٹا رہو. کہتے خداوند اس کے لیے مجھے بلایا؟ فرمایا ہاں لیکن آپ امام ہو, یہ گد کا کام ہے, یہ مکھی کا کام ہے. چھانٹا دیا, گزر گئے. مکھی کی ایک ایکٹیویٹی کے لیے اس کو وہاں سے بلایا, ساری رات مسافری کر کے آیا چھانٹے کے لیے. مکھی کا درجہ بہت بڑا ہے, لیکن اب مکھیوں کی پاور چھینی جا رہی ہے. اور میں اس چیز کے لیے میں مارک کر رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ کبھی بھی مولا کے حضور میں جاؤں گا, کوشش کروں گا کہنے کی, جو یہ بلانے کی طاقت دے گا. کبھی کبھی اس کو پسند نہیں ہے تو ہماری زبان نہیں کھلتی. مگر مجھے ایک امام سلطان محمد شاہ کا فرمان یاد ہے. مولا فرمایا کہ مولا فرمایا کہ جماعت کے اندر کچھ بھی تکلیف ہو ہم کو لکھو. کسی نے کہا بھگت نے خدا نے آپ کو سب روشن ایسا فرمایا, ٹھیک ہے, لیکن دنیا میں ظاہر بھانے ایکشن لینے کے لیے ہمارے سامنے ظاہر بھانے شکایت آنی چاہیے. لکھو. گئے برس ایک سرکولر نکلا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادھر بھی آیا ہوگا. شاید اسی برس کی بات ہے. اس کو ذرا بند کرو تو.